عزیزان محترم، جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی شان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ بڑوں کے تذکرے ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم ان کی راہ پر چلیں گے، ہم میں ان جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی اولادوں کو بتائیں گے تو وہ اپنے بڑوں کو آئیڈیل بنا کر ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی کسی کو نہ آتا ہو، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا، دیگر کارنامے اور اسلام کے لیے خدمات اور آپ کی شان عظمت وہ تو پھر دور کی بات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شروع میں عبد الکعبہ تھا، نبی علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور آپ کے والد کا نام وہ ہے عثمان، ابو قحافہ کی کنیت ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت وصفی وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب صدیق ہے۔ آپ کو عتیق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عتیق کہا جاتا ہے آزاد کو۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگ سے آزاد ہو، اس وجہ سے آپ کا جو لقب پڑا وہ عتیق پڑا۔ اور صدیق کے بارے میں بتاؤں گا کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی سرحد نبوت کی سرحدوں کے ساتھ ملتی ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ ابو بکر صدیق بن عثمان ابو قحافہ۔ آپ کا نسب مرہ پر جا کر آپ کے جد امجد ہیں مرہ، وہاں نبی علیہ السلام سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، آپ قریش کے خاندان کے ہیں۔ ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا، کیونکہ عبداللہ کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، کہ جو غیر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ تو عبداللہ وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہے، غیر اللہ کی عبادت کے قریب جانے والا نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ بچے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، والد ایک دن لے کر گئے اپنے عبادت خانے میں، کہا کہ یہ بت ہے، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان سے کیا مانگتے ہیں؟ حاجات مانگتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، بت سے عرض کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دے دو۔ بت بولتا نہیں ہے، کہا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دے دو۔ بت بولتا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر اٹھایا، کہا کہ اگر آپ نفع اور نقصان کے مالک ہے تو میں پتھر مانتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ والد نے دیکھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا یہ معبود ہے، اس سے حاجات مانگو، نہ کھانا دے رہے نہ پانی دے رہے، اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ نفع نقصان دوسرے کو پہنچانے اور دوسرے کو نفع پہنچانے کے مالک تو دور کے بعد اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے یا نہیں؟ بازو پکڑ کر لے آئے والدہ کے پاس، کہا کہ یہ تو اس طرح حرکت کر رہا تھا۔ والدہ نے کہا کہ یہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا نہیں جھکا سکتا، اس کی جب ولادت ہو رہی تھی آپ تو نہیں تھے،
میں نے آسمانوں سے بشارتیں سنی کہ آسمانوں سے آواز آئی کہ اے ابوبکر کی والدہ، آپ نے ایسا بچہ جنا ہے جس کا لقب عتیق ہوگا، جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہوگا، جو میرے پیارے حبیب کا رفیق ہوگا۔ تو کہا کہ یہ انبیاء کے نبی کا یہ رفیق ہوگا، یہ غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح نبی نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، اسی طرح ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کی۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام اپنے بچپنے میں بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں گئے۔ ان کی زندگی بھی بت پرستی سے، شراب نوشی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، غرض تمام گناہوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا، کہ آپ عبداللہ ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہو۔ آپ کی کنیت وصفی، میں نے کہا ابوبکر ہے، آپ کی کنیت وصفی، ایک ہے کنیت وصفی اور ایک ہے کنیت نسبی۔ کنیت نسبی یہ ہے کہ کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، اس کی وجہ سے کہے کہ ابوبکر، ابو فلان کہ یہ ابو زید ہے، یہ جو ہے ابو عبد الرحمن ہے۔ کسی کے اولاد ہو تو اس کے نام پر اپنی کنیت رکھے تو اس کو کہتے کنیت نسبی، اپنے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی۔ ابھی ایک ہے کنیت وصفی۔ کنیت وصفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر ایک واضح اور ممتاز وصف ہو، اس وصف کی بنیاد پر اس کا نام رکھا جائے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ، حالانکہ ان کی اولاد میں کوئی حنیفہ نہیں ہے، تو ان کو ابو حنیفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین حنیف کو، نبی علیہ السلام کے دین کو مرتب کیا، لکھا اور اس کے اصول اور فروع کو جمع کیا، تو اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کہا جاتا ہے کہ ایسے شخصیت کو جو ہر کام میں پہل کرنے والا ہو، ہر کام میں پہل کرنے والا ہو۔ جب صبح صادق کی پہلی روشنی پڑتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بکرتن، کہ ابتدائی روشنی، بکرا تو ہر چیز میں جو پہلی چیز ہوتی ہے، آگے سبقت کرنے والی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بکر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اوصاف حمیدہ میں سب سے آگے تھے۔ نبی کے بعد سب سے آگے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب کیا دیا؟ ابو بکر دیا، کہ نبی علیہ السلام جب کلمہ پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، آپ دعوت دیتے ہیں کلمہ توحید کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کذبتم، تم سب نے مجھے جھٹلایا، وقال ابو بکر صدقتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی تھی۔ تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو ابو بکر نبی علیہ السلام کے بعد تمام اوصاف حمیدہ میں پہل کرنے والا۔ سخاوت کو دیکھو، شجاعت کو دیکھو، سخاوت ایسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب نبی علیہ السلام نے چندے کی درخواست کر لی کہ بھائی غزوے کے لیے جانا ہے اور سفر بڑا کٹھن ہے اور گرمی کا زمانہ ہے، کہا کہ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اس موقع پر میرے پاس جو ہے مال بہت زیادہ ہے، میں جو ہے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ کہا کہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے۔ بظاہر مال حضرت عمر کا زیادہ تھا کیونکہ ان کا مال زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ گھر میں تو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو سخاوت میں نبی کے بعد سب سے آگے، شجاعت میں نبی کے بعد سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ساتھیوں سے فرمایا کہ تم
سب سے بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنے جیسے آدمی سے لڑ جاتا ہوں۔ سب سے بہادر کے بارے میں بتاؤں، جنگ بدر کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، کفار کی طرف سے خطرہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا کون کرے گا؟ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پر پہرا دیا۔ کوئی کافر آگے بڑھتا اس کو ڈھکیل کر پیچھے ہٹا دیتا۔ کہا کہ سب سے بڑے بہادر جو ہے وہ صدیق اکبر ہے، ابو بکر، تمام اوصاف میں آگے بڑھنے والے، شجاعت میں اور اسی طرح علم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات میں اپنے مسلح پر جو کھڑا کیا ہے وہ کس کو کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ اہل وہ آدمی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلح پر کھڑا کر کے بتا دیا امت کو کہ امت میں اگر سب سے بڑا عالم ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑے اگر قاری ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ابو بکر اسے کہا جاتا ہے جو تمام اوصاف میں سب سے آگے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے جان اور مال لٹانے میں سب سے آگے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنے حضرت ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چاہت ذکر کی، ابو بکر آپ کی کیا چاہت ہے؟ ایک کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ ابو بکر کی نظریں ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہو اور میں دیکھتا رہوں، اور دوسرا یہ کہ میرا مال ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ ہو رہا ہو۔ کہا کہ لوگ تو مساجد پر خرچ کرتے ہیں، لوگ تو دیگر اور دیگر چیزوں پر، جو نبی کی ذات پر خرچ کرنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کا لقب کیا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی سمجھ آ گیا کہ کیوں؟ کہ تمام اوصاف میں سب سے نبی کے بعد سب سے آگے بڑھنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے جانے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں لیٹنے والے وہ صدیق اکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت بپا ہوگا سب سے پہلے میں قبر مبارک سے اٹھوں گا، روز اطہر سے، میرے بعد کون اٹھے گا؟ صدیق اکبر اٹھے گا۔ تو نبی کے بعد وہاں پر بھی کس کا نمبر ہے؟ صدیق اکبر کا ہے۔ کہا کہ جنت میں جائیں گے، وہاں روزے داروں کے لیے دروازے پکارے، روزے کا دروازہ ہے وہ روزے داروں کو پکارے گا، اور یہ جو ہے نمازیوں کا دروازہ ہے، نمازیوں کو پکارے گا، فلاں فلاں کو پکارے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے تمام دروازے اس کو پکارے؟ کہا کہ ابو بکر ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہی وہی شخص ہوں گے جس کو جنت کے تمام دروازے پکاریں گے۔ تو گویا کہ ہم سارے اور تمام امتیں جنت کے منتظر ہوں گے، جنت کے مشتاق ہوں گے، اور جنت جس کی مشتاق ہے وہ کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ تمام جنتوں سے پکار آئے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام اوصاف حمیدہ میں نبی کے بعد ان کا نمبر ہے، تمام اوصاف میں نبی کے بعد آگے بڑھنے والے حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو آپ کا نام ہے عبداللہ، اور آپ کا لقب وصف بھی ہے ابو بکر، اور آپ کو کہا جاتا ہے صدیق۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کی سرحدات نبوت کے سرحدات کے ساتھ ملتی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر 18 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی ہو گئی، اور موت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ ہجرت کے لیے جائیے، سارے ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روکتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ نہ جائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیوں، آپ کو بھی امید ہے، آپ کو بھی اجازت مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ کہا کہ امید ہے آپ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو ہجرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور پھر جب مدینہ المنورہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔
غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، حنین میں، غزوہ فتح مکہ میں، غرض ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ ابھی تک سوئے ہوئے کن کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر ہے جس کی سرحدات نبی علیہ نبوت کے سرحدات کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تمام اوصاف حمیدہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں پر چھوڑا ادھری سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، کوئی آپ کو بالکل ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جیسے اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جیش اسامہ کے بارے میں حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہا کہ اس وقت حالات بڑے نازک ہے، اس جیش کو روکا جائے۔ کہا کہ عمر آپ جاہلیت میں بڑے سخت تھے، ابھی بڑے نرم ہو گئے، بزدل بن گئے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو زکوٰۃ میں پہلے رسی بھی دیتے تھے اور ابھی رسی سے بھی انکار کریں گے، ان سے بھی جہاد کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جہاں پر کھڑا کیا ادھر ہی آپ کھڑے رہے، وہاں سے ہلے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ باغ فدق میں ہمیں حصہ دیا جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا فدق میں آپ کا عمل تھا، معمول تھا، وہی میں بھی کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے سارے ازواج مطہرات اپنے خاندان والوں کا جو نان نفقہ ہے وہ نکال لیتے تھے۔ کہا کہ میں یہ کروں گا، بقایا اس کی تقسیم میں نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور مطمئن کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو میں نے اپنی جان اور اپنا مال سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھرانے پر لٹا دیا ہے۔ کہا کہ جب آپ ایمان لائے تھے 40,000 دینار آپ کے پاس تھے اور وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹا دیے۔ جس نے اپنا گھر بار سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹا دیا ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک باغ جو ہے اس نے غصب کر دیے، نعوذ باللہ۔ اور جو سب سے پہلے مومن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں، آج کا اپنے آپ کو مومن کہنے والا کہتے کہ نہیں وہ مومن نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ جو اپنی جان اور مال کسی ذات پر فدا کرنے والا ہو وہ ایک باغ غصب کر لے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحے میں ہے۔ ابھی ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سب سے زیادہ افضل ہے، اس امت کے افضل ترین شخصیات صحابہ اکرام ہے، وہ کیوں ہے؟ اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، اعمال نماز روزے زکوٰۃ حج وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ شاید امت میں کوئی فرد ایسا ہو جو اعمال میں صحابہ اکرام سے آگے بڑھے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب سے بڑا امت کا سب سے بڑا عابد اور زاہد وہ کسی ادنا صحابی کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیوں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص پیدا فرمایا تھا وہ اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم احد جیسا جتنا سونا بھی خرچ کر دو تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے اگر ایک مٹھی بر غلہ بھی خرچ کیا ہے یا آدھا مٹھی تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص پر نوازتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم فرماتے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، سب سے افضل۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت دی، رفاقت کے لیے کن کو چنا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ جاتے ہیں آگے غار کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کرتے ہیں، سارے سوراخ بند کر لیتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اپنا پاؤں مبارک وہاں پر رکھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن اور 3 رات ہے، بلا شرکت غیر کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے کی دیدار کرتے ہیں۔
آپ کی صحبت تنہائی میں اختیار کرتے ہیں، تو جو مسلسل 3 دن اور 3 راتوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھتا رہا ہو، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو صحبت صدیق اکبر کو عطا کی، کسی اور صحابی کو عطا ہی نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا، آپ کے آنسو بھی گرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر آپ کے آنسو گرے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے نہیں، آپ نے آہ و بکا نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہیں ڈالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے آسمان والوں میں سے، اور 2 وزیر ہوتے ہیں زمین والوں میں سے۔ میرے جو 2 وزیر ہیں آسمان والوں میں سے وہ حضرت جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین والوں میں سے جو میرے 2 رفیق ہیں وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ اقتدوا بالذین من بعد بکر و عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کر لینا، وہ ابو بکر اور عمر کی پیروی کر لینا۔ کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا مخلوق میں سے تو میں حضرت صدیق اکبر کو دوست بناتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں زندگی میں ان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خیرکم ابو بکر، تم میں سے بہترین شخص جو ہے وہ ابو بکر ہے، الا یکون نبی، سوائے یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ ارحم امتی امتی ابو بکر، میری امت پر تمام لوگوں سے زیادہ شفیق ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، قرآن کی آیات آپ کے بارے میں اتری ہے، وَيَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اس جہنم سے اللہ فرماتے ہیں قریب میں سب سے بڑے متقی کو دور رکھوں گا، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ ذات جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ سچ لے کر آنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس کے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر تھے، جس کی صحابیت کی گواہی قرآن دے۔ اذ قال لصاحبہ، جب نبی نے فرمایا اپنے ساتھی اور صحابی سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد عام لوگوں میں امتیوں میں سب سے افضل ہے، اور آپ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے 22 جمادی الثانی کو آپ اس دنیا فانی داری فانی سے انتقال فرمائے ہوئے تھے۔ اس مناسبت سے ان کے زندگی کے کہ آپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کو عبداللہ کس وجہ سے نبی